بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلنا بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون صدق سے پڑھیے کہ پڑھنے کو تربیت چاہتے ہیں. برائے خوشنودی امام زمان بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سورہ نساء سے لکھا ہے تلاوت یہ میں نے ذات واجب نے نہایت سادہ اور آسان الفاظ میں آئین وراثت کو بیان فرمایا ہے. ارشاد للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. فرمایا والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس ترکے میں مردوں کا بھی حصہ ہے. جس طرح مرد اس وراثت اور ترکے کے وارث ہیں اسی طرح مستورات کا بھی برابر ہے. یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے عالم اسلام اور دنیا شریعت کا بچہ جانتا ہے، پہچانتا ہے. لیکن جس طرح جس روش ادراک کو لے کے میں آپ حضرات کو چلنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی دیر میرا ساتھ دیجیے. پھر نفس آیت پہ غور کریں. للنساء نصیب مما ترک الوالدان، والدان جو ترک کر کے جائیں یعنی جو ترکے کے طور پہ چھوڑے وہ وراثت ہے مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. اور اب سر اٹھائیے ایک لمحہ میری آنکھوں میں آنے ڈالیے. دنیا سے جاتے وقت تمہارے رسول کی ماں یثرب کی زبان پر آخری جملہ کیا تھا؟ نہیں چھپا سکا متعصب سے متعصب مورخ کا قلم بھی اس حقیقت کہ آخری جملہ رسول نے یہ بولا کہ انی طاہرکم فیکم الثقل ہے کتاب اللہ وعترۃ اہل بیتی، کہ میرے ترکے میں دو اہم وزن چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت. میں نہیں جانتا کہ کس کے سب سے گزر گئی ہے بات اور کس کے ذہن دل میں نازل ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے مما ترک، جو ترکا ہو اس کی وارث اور بھی اسی طرح ہے جس طرح بات. اور رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ انی طالب ہوں کہ میرے ترکے میں قرآن ہے، میرے ترکے میں اہل بیت ہے. اب بس سر اٹھا کے ایک لمحے کے لیے مجھے یہ جواب چاہیے کہ رسول کی وراثت میں کون کون موجود تھا. مجھے اگر رسول کا بیٹا ہے تو اسے دو حصے دیں، پھر خواتین کے لیے ایک حصہ نکالا جائے.
اور اگر صرف ایک بیٹی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ رسول نے جو طرقہ بھی چھوڑا. تو پھر اس طرقے کی اکیلی وارث بدور ہے. یقیناً چہرے بتا رہے ہیں مجھے کہ میرے سامنے سب حلالی ہیں، سارے موادی ہیں. بات ایسے برحق ہے جیسے اللہ ہے، کیونکہ ادھر آیت تھے. اور اگر سمجھنے سوچنے والا دماغ ہو تو جو کچھ رسول نے کہا یہ بھی خواہش کی بنیاد نہیں، مارگن سے قول ہوا کی سند بتا رہی ہے کہ جو دو لفظوں کی جنبش کے نتیجے میں منہ سے نکلتا ہے وہ وحی کے الہی ہے. تو وحی الہی بول کے کہہ رہی ہے میرا طرقہ ہے قرآن، میرا طرقہ ہے اہل بیت. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ والدین ترکے میں جو چھوڑے جیسا معلوم آ رہا تو آپ حضرت سر کو کہنے کی اجازت دیجیے کہ رسول کا طرقہ ہے قرآن اور آپ میں ہے صرف بدور. تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس طرح تمہارے طرقے اور وراثتوں کی وارث تمہاری اولاد، قرآن کی وارث صرف بدور. کیونکہ جب کائنات عالم کے علماء مل کر کائنات کی ہر کتاب سے انی تارکن کا لفظ مٹا دیں یا خدا سے کہہ کر قرآن سے مما تارک الوالدان والاقربون کی آیت اٹھوا دیں، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک کام نہیں کر سکتے تو پھر میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی اعلان کروں گا قرآن ترقہ بدول مالکا. میں تھوڑا سا اور تھوڑا سا وضاحت چاہتا ہوں تاکہ یہ بچے بھی بات سمجھیں. میں ملک جو میرے طرقے میں ہے، میرا گھر، میری گاڑیاں، میرا کتب خانہ، میرا مقام، میری زمین، منقولہ غیر منقولہ، جو میرا طرقہ ہے میری اولاد اس کی وارث، اور اس طرقے کے ساتھ میری اولاد جو چاہے سلوک کرے. مجھے بولنے کا آپ میں سے کسی کو بولنے کا حق نہیں، کیونکہ طرقہ میرا وارث میرے. ویسے حالانکہ اتنی دلیل کافی تھی لیکن میں اپنے سامنے محترم کی تسلی کے لیے مرائی صاحب سورہ فاطر سے آیت پڑھ کے اپنی بات کو زیادہ موثر کرنا چاہتا ہوں. سورہ فاطر میں آواز الہی آ رہی ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا. ہم نے قرآن کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا. قرآن کی آیت مان رہی ہے کہ قرآن کے وارث ہیں کوئی، ارے کون؟ اس کو پہنا جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا. کیسے مصطفیٰ؟ ہر گھروں کو بیرا کرنا ہونے دیں. اسی کتاب الہی میں کائنات کے سب سے بڑے مصطفیٰ کو حکم کے لہجے میں کہہ رہا ہے خدا فقل سلام علی عباد الذین اصطفیٰ. اے مصطفیٰ جنہیں میں نے مصطفیٰ کے رکھا ہے ان پہ سلام کیا کرو. جو کائنات کا سب سے بڑا مصطفیٰ اس سے کہا جا رہا ہے کہ جو مصطفیٰ ہے ان پہ سلام کا.
तरफ़ैन की किताबें भरी पड़ी हैं, जमीन पे रखने लगो किताबें तो बाद आके छत जितना अंबार लग जाएगा जिन किताबों में ये मौजूद है। और वो सिर्फ शिया किताबें नहीं, बिरादरान अहले सुन्नत की भी, जिस दिन से ये आयत उतरी मस्जिद में जाते हुए आते हुए रसूल एक दरवाजे पे रुकते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। कुरान मिर्सा बतूल वारिस, कुरान तरका बतूल वारिस, तो नहीं होगा। अब बताइए, मैंने अपने विरसे में तरके में जो छोड़ा वो अफजल है या मेरा वारिस? जो सोच में पड़ गए हैं शायद उनसे मैंने निहायत मुश्किल मसला पूछ लिया। मेरे मकान और मेरे बेटे में से कौन अफजल है? मेरे लिबास और मेरी आवाज में से कौन अफजल है? मेरी जमीन और मेरे वारिसीन में से कौन अफजल है? और फिर सिर्फ इतना नहीं, सिर्फ फजीलत ही नहीं, वो तो मेरे विरसे पर तरके पर इतना हक के मुसर्रफ रखते हैं, चाहे तो खुद से नाम दिलाएं, चाहे किसी भिखारी को सारा विरसा भीख में दे दें, बोल नहीं सकता कोई, क्योंकि मेरे बारे से जिसका विरसा है उसके बारे से है जिसका तरका है। तो अब सर उठाओ और उलमाए ज़माना से कहो कि मिज़ान इल्म में तोड़ के मुझे बतूल का मकान बताएं जिसके विरासत और तरके का नाम कुरान हो, बतूल का मकान क्या हो? अच्छा ये बताइए, अब मिसाल के तौर पर मैंने तरके में एक अकीद की अंगुश्तरी छोड़ी, किसी मिसाल से बात समझाना चाहता हूँ, उस अकीद में ये तासीर थी, दर्द गुर्दा हुआ, पानी में थोड़ी देर से डाल के हिलाया, 2 घूंट पानी पिए, दर्द गुर्दा खत्म। ये तरके का असर है। बारिश में असर क्या होना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैं जो लोग मुझे पाकिस्तान में सुनते हैं, हर मजलिस में तकरीबन मैं यही कहा करता हूँ, मेरा काम सुन्नियों को शिया करना नहीं, मेरा काम शियों को शिया करना। शियों का इतिहास पैदा हो जाना कोई कमाल नहीं, जबरदस्ती होते हैं। किसी नसरानी के घर में पैदा होते नसरानी होते, शिया के घर पैदाइश कमाल नहीं। ये तो शीयत है क्या? जो सही शीयत है, अगर वो बारे में है तो यही रोके रहो, वरना कोई और तरावा देख रहा कुरान तरका बतूल जीते रहो। अब मेरी आंखों में डालो, मैंने बतूल के तरके को खोला, अक्सर क्या है तुझमें कहा वनुरत चलो विनर कुरान सूरह बनी इस्राइल को पढ़ा, वनुरत चलो विनर कुरान है माँ हो शिफा हो रहमतुल लिल मोमिनीन, फरमाया मैं मोमिन के लिए रहमत भी हूँ, शिफा भी हूँ। तो फिर डूब मरने का मकाम जिस बीबी के तरके में शिफा का असर हो, उसके बेटों से शिफा मांगना शिर्क है।
شفا مانگنا بولو گے ہو ہی نہیں سکتا. اور آگے چلو. میں نے ترکے سے پوچھا مقام کیا ہے تیرا؟ وہی سنا آواز خود لہستا مابل جن والانس الا اعداد بمثل هذا القرآن. میں کائنات عالم کے سارے جن و انسان جمع ہو جائیں میری مثل قرآن بنا کے دکھائیں. نہ میں کسی جنگل میں نہیں پڑھ رہا. آبادی میں مومنین میں اور کسی جاہل بستی میں علی کا بسیرا ہوتا نہیں. بستی ہے علی کی جہاں جہاں علی بستے ہیں جہاں جہاں پیدر شکر کا بسیرا ہے. مسالت میں رنال دادوں کی طرف سنیں اور رنالیوں کی طرف فیصلہ دیں. قرآن نے رائے کائنات کے جن و انس مل کر کیا عالم کیا جاہل کیا مفتی کیا مستفتی کیا مجتہد کیا مفسر ہم صرف انسان نہیں جنات بھی ملے. اللہ یا تو بے مثل حاضر قرآن میری مثل قرآن لا سکے. فاتو بعشر سور مختاریات من مثله. فرمایا اگر پورا 114 سورہ قرآن نہیں لا سکتے تو مجھ جیسی 10 سورہ حاجی لا سکے 10 سورہ. قرآن نے مزید نرم کر دیا اپنا دعا سورہ بقرہ میں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ القلم. چلو اگر 10 بھی نہیں لا سکتے تو ایک چھوٹی سی سورت کی میں بتاؤ لا سکے نہیں. پھر جب میں پاگل ہو گیا ہوں یا تم روح شیعت سے بھٹک چکے ہو اور جیسے ٹی وی کے ورثے کی ایک آیت نہیں لا سکتے اس کے حاکم علی کی مثل 2 ٹکے کا ملا کیسے میں جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا چکا. میں راضی ہوں تم سے اللہ تم سے راضی ہوں مولا راضی ہوں. جس کے ترکے کی مثل کائنات نہیں لا سکی اس کے حاکم کی مثل معصوم بیٹوں کی مثل اس کے بابا کی مثل مجموعہ نجاسات کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں. اچھا آپ سے بھائی ایسا ہے کہ میں نے ترکے میں مکان چھوڑا. آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ میرے مکان کی دیوار کو چومتا ہے. بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کو پتا نہیں علامہ بدل فرمان توسبی کا مکان تھا تو میں ان کا بڑا عقیدت مند ہوں. اور میرے بیٹے کی طرف جو وارث ہے اسی مکان کا جو مالک ہے میرے چھوڑے ہوئے ترکے کا اسے اپنے سے بھی پست سمجھتا ہے. خدا نے اسی کہنا مانو گے کہ بدل سے محبت گھٹتا ہے یہ شخص اور محبت نہیں تجارت ہے منافقت ہے جھوٹ ہے فریب ہے دجل ہے مکاری ہے. اب سارے حالات آتے ایک مرتبہ میری تسلی کے لیے پھر بتا دو قرآن کیا ہے؟ ماشاء اللہ گھبراؤ نہیں. ترکا اور بدول
صاحب ہے جس کی محکومہ وارث ہے قرآن کی. اس کا حاکم کیا ہوگا؟ ہونا چاہیے. اور حاکم وہ والی لاکھ مظاہر قدرت والی لاکھ بندوں کو خدا نظر آئے علی. لیکن جب میں علی سے پوچھتا ہوں تو علی کی زبان عربی پہ یہ جملہ بے سب سمجھ جاتا ہے کہ انا عبد من عبید الرحمن. محمدی یا عبد تو پھر مقام محمدی کیا ہوگا؟ نہیں اب قرآن ورثہ یہ وارث سب کھانا 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ تک چیلنج ہے. انعام کا اعلان کر رہا ہوں لیکن حرام کی کمائی نہیں ہے میرے پاس کے مفت میں لٹاتا پھرتا ہوں. دوں گا اس بات کا مال کو جو ایک چھوٹا سا کام کر کے دکھائے. کیا پہلے یہ بتائیے ذرا قرآن خالق ہے یا مخلوق؟ خالق ایک ہی ورنہ تو 2 ہو جائیں گے. قرآن اللہ نہیں ہے, اللہ کا بنایا ہوا کرا. سمجھ میں آ رہی بات کیا نہیں؟ تو بنا مخلوق خالق نہیں. اب مان رہے ہو کہ مخلوق ہے 50 لاکھ کما لو آئی ہوئے میں رہنے کی ضرورت نہیں. بہت کرو ساری زندگی جا کے صرف اتنا کام کر دو کہ جس قرآن کو مخلوق مان رہے ہو اس کے لیے وہ صلب دکھا دو جہاں قرآن رہا, وہ حکم دکھا دو جہاں سے یہ پیدا ہو. سے پہلے بات کرا تم جب نہیں دکھا سکتے ہو کو کہ جس سے ولادت پر قرآن کا ساتھ وہ سلب کے جہاں رہا ہو بھائی اللہ تو نہیں یہ بھی مخلوق ہے. تو اگر سب جاہل ہو گیا جان سکنے لگا کہیں قرآن کے لیے بھی سلب ہوتی ہے, کہیں قرآن کے لیے بھی شکم ہوتے ہیں, کہیں قرآن پہ دائش کے بعد ہموں سے گزرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتا ہے. کرنے کا مقام ہے. یہاں کا دروازہ چھوڑ کے کوئی بازاری دین اختیار کر لو, ورنہ پھر انسان کے سجدوں میں تسلیم کرو. جس کا ترکہ نازل ہوا مالک پیدا نہیں ہوئے. اس کا درجہ یہ ہے وارث کیا ہونے چاہیے. تیری میری سمجھ میں آنے والا معاملہ نہیں ہے. جو تیری سمجھ میں آ جائے تو پھٹتا ہوا خیال ہو سکتا ہے. وہ سے آئی ہوئی سوچ ہو سکتی ہے. اتنے سے دماغ کے ساتھ ہے کیا تمہارے پاس قوت بصارت ہو گئے سوئی کی نوک کے نیچے چھپ جائے.
دل اتنا ہے کہ اگر مولانا بھوکے پرندے کے سامنے ڈال دیا جائے تو بیچارے کا پیٹ نہ بھرے. دماغ اتنا ہے گراموں میں تل سکتا ہے ان تین حقیر ترین چیزوں کے ساتھ. علی کو تو لے گا. بدون کے حاکم کو سمجھے گا. بات جملہ مطلب کے طور پر عمران صاحب آ گئی ہے سامنے تو کیسا چلوں؟ جب کے طور پر کہیں بات ہے. میں کسی حجرے میں بیٹھ کے سرگوشی نہیں کر رہا, کسی کے کان میں راگ نہیں پھونک رہا, ممبر کی بلندی ہے, سپیکر میں بول رہا ہوں, آنکھوں میں آگے ڈال کے بلوان کے دور دھن کے لیے چوٹ پر بات کر رہا ہوں. جاؤ ہزار جنم لے لو, علی سے چھوٹے کا کام ہی نہیں علی کو سمجھ رہا ہوں. مسجد نبوی سے سلمان نکلے, گلی میں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی. سلمان بھائی رسول کے پاس کون ہے مسجد میں؟ کون کون بیٹھا ہے؟ فلاں فلاں اور ایک ایسا جس سے میں نہیں جانتا. آگے کے بات سامنے جب آپ کے دیکھا امیر ممکنات تشریف رکھتے ہیں, یا رسول اللہ آج تو سلمان نے دل کی روشنی میں سفید پھول بولا نہیں جانتا ہے وہ خدا خدا اور ایک ایسا جسے میں نہیں جانا. سلمان سے پوچھے لیتے سلمان تم نے کیا کہا؟ اے مقاصد الہیہ کے ترجمان میں نے کیا کہا؟ میں نے تو مجھے آج پچھلے جمعہ آپ نے کہا اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے ولی کے, مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ ولی کے, اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے. جب آپ نے کہا کہ اللہ ہو میرے بھائی کوئی نہیں جانتا, نہ میں خدا نہ میں دوستوں بھاؤ شامل ہے. میں دو گرام آ دو خاندان چیزیں ترک میں چھوڑی. قرآن اس کی وارث بھی بدلو, دوسرا کیا چھوڑا؟ اہل بیت بھی رسول کا ترکہ ہے. جی 11 امام سے فراست ہے بدور کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ 11 امام سے وراثت ہے کوئی بدور کی. چلیے سرکار عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نحن حجت اللہ علی الخلق وفاطمہ حجت اللہ علینا. اگر میں اپنی طرف سے کہوں
یہودیوں کے بارے آخری وقت مجھے کلمہ نصیب کرو، رسول مجھے اپنا امتی نہ کہے، علی اپنا شیعہ نہ کہے، حسین اپنا ماتمی نہ کہے، بابا اپنی ریت نہ مانے، میری زبان جہنم کے کتے چبائیں، منبر حسینی پہ بیٹھ کر اس سے بڑی بد دعا کوئی اپنے آپ کو نہیں دے سکتا۔ اگر میں اپنی طرف سے بنا کے کہہ رہا ہوں تو یہ سب مجھ پہ آئے، اور اتنی قسموں کے باوجود بھی اگر کسی کے دل میں شک ہے تو پھر اس کے لہو میں شک ہے۔ پوری کائنات پر اللہ کی حجت ہے، اور ہماری ماں فاطمہ ہم 11 اماموں پر حجت ہے۔ جو حجتوں پر حجت ہو، آپ سے بیٹھنے سے اب آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا سا کرنے لگے۔ ہم تو بوڑھے بھی جو ہے نا ابو ظبی سے لے کے آئے، تھکے کوئی نہیں۔ جناب سیدہ باواز بلند صلوات۔ امامت ترکہ ہے بدور کا، چیز آ گئی سامنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ابھی کی زیارت کا جملہ اچانک میرے سامنے آیا، تو اس اور کی آپ ساری پڑھنا چاہوں تو 2-3 اشارے شاید ہیں، ایک چھوٹا جملہ اس میں سے، السلام علی مخزن العصمت ومعدن الرسالت ومطلع الامامت وشرف الولایت۔ بس یہی سمجھ لو، رات کو لمبی چوڑی میعاد کا وعدہ نہیں، آج رات ہاتھ میں جنت نظر نہ آئے تو خیبر شکننے والے پر کوئی ان کی خیرات پرسی نہیں۔ بچانا کہ یہاں لکھ دو اور یقین کے پانی سے دھو کے سو جانا۔ سلام ہے اس بیوی پر جو عصمت کا خزانہ ہے، جو رسالت کی کام ہے، جو امامت کا مطلع ہے، جو ولایت کا شرف ہے۔ مطلع طلوع ہونے کی جگہ، یعنی جہاں سے امامت طلوع ہو رہی ہے، امامت کا مطلع ہے سیدہ، اور ولایت کا شرف۔ حالانکہ ایک مولانا امامت بھی بمانے ولایت ہے، لیکن پھر ولایت کا علیحدہ سے ذکر کیا گیا۔ اور غالباً یہ تو آپ جانتے ہی ہوگے، یہ امامت جو بمانے ولایت ہے، کائنات کے ہر منصب ہر عہدے سے افضل ہے، چاہے نبوت ہو، خواہ رسالت ہو، عصمت ہو، کوئی عہدہ ہو، سب ولایت سے پس۔ اور اب حیران نظریں میری طرف اٹھ رہی ہیں کہ اللہ نے کیا حق دی۔ بھائی یہ جتنے ہوتے ہیں، نبوت ہو، رسالت ہو، عصمت ہو، خلافت ہو، یہ سب خلقی منصب ہے۔ ولایت ایک ایسا منصب ہے جو ربوبی منصب ہے۔ لیکن پورے قرآن میں میری ساری جائیداد لکھوا دو، مجھے کہیں دکھاؤ کہ جب اللہ نے اپنا
اپنا عہدہ بتایا ہو تو کہیں کہا ہو مجھے نبی مانو، مجھے رسول کو، مجھے معصوم کو، مجھے خلیفہ کو، جب بھی اپنا عہدہ بتایا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ ولایت کو ذات واجب نے اپنی طرف منسوخ کیا، یہ ولایت والی امامت، اس کا مسئلہ ہے بی بی۔ تھوڑا سا یقین دلا دو میرے سب میں تھوڑا سا بات کروں گا، آگے بڑھا۔ ادھر والے سنتے ہیں کیا؟ بالکل نیچے سے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھیں۔ سب سے پہلا امام کون ہے؟ پہلے امامت کس کو ملی؟ دیکھیں کیا جواب غلط بھی آتا ہو نا، ٹھاک سے بھی آتا ہو، ہاں غلط جواب دیتے دیتے پھر صحیح جواب کیا تو مجھے سوچنا پڑتا ہو۔ سب سے پہلی امامت خلیل الرحمان حضرت ابراہیم کو ملی، اس سے پہلے نبوتیں تھی، امامت کسی کو نہیں ملی، پہلی امامت۔ اور مولانا عرض کرتا چلوں، پھر وہ مانگے انعام کے ایران کے ساتھ غزل پر جنگ کی چوٹ پر ایک بات کرنے لگا ہے، ابراہیم سے پہلے صدیوں سے لٹکا ہوا مسئلہ یوں چٹکی میں ہاتھ کر کے آپ کی جیب میں ڈالنے لگا ہوں، تو صدیوں سے بول رہے تھے۔ ابراہیم سے پہلے امام کوئی نہیں، نبی تھے، اور پھر ساری جائیداد لے لو۔ ابراہیم سے پہلے ثابت کرو کہ کسی نبی پر درود پڑھا ہو اللہ نے۔ نوح جیسا شیخ المرسلین گزرا، لیکن قرآن کہتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام، سلام علی المرسلین، سارے رسولوں پر سلام، کسی رسول کسی نبی پر درود نہیں۔ بس ادھر ابراہیم کو امامت کے ملنے کی دیر تھی، نہ صرف خود پر آل ابراہیم پر۔ اب آج کے بعد رضن سر کا پیغام ہر اس شخص تک پہنچا دینا جو دشت تحقیق میں پھٹکتا پھرتا ہے، دعوت کو یہ مان رہا ہے کہ علی پہ سلوات پر نکال دیتی ہے نہیں، اور قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ درود نبوت کا استحقاق ہی نہیں، امامت کا استحقاق۔ ابراہیم کے درود نہ ہوتا، یہ پہلے امام ہے۔ ایک دو جملوں میں بات سمجھانے کی کوشش کروں، نبوت اور امامت میں فرق کیا ہے؟ قرآن میں ایک جیسے تین سوال ملتے ہیں، نہ دو نہ چار، تین۔ جی ہاں، سوال ایک ہے، شاید تین ہیں، جواب کے انداز بھی مختلف ہیں۔ سوچیے نہیں، سب سنو، کیونکہ اگر یہ معاملہ سوچنے سے سمجھ میں آتا نا تو ساری خدائی بیٹھ کے بعد جماعت نے سوچ کے سمجھ لیتی۔ سوچ میں حضور وہ چیز آ سکتی ہے جو عالم عقل کے بعد بنی ہو۔ وہ عالم عقل سے پہلے وہ سمجھ میں کیا آئے گا، آ ہی نہیں سکتے۔ سوال ایک، سائنس تین اور خدا کا جواب بھی مختلف انداز میں، تینوں سوال قرآن میں، تینوں جواب قرآن میں۔ چند منٹ لگ جائیں گے، سوچ لو۔
امامت کا کچھ خاکہ سمجھ میں آ جائے گا اور پھر سوچنا کہ اسی امامت کا مطلع ہے رسول. پہلا سوال آس بن وائل سہمی جانتے ہو یہودی مرد ہے جسے قرآن نے اب تک کہا ہے اتنا شامیہ کا ہوا لگتا جس نے شان رسالت میں گستاخی کی تھی برپاس کی تھی. یہ آس بن وائل عمر بن عاص کا والد اس نے سوال کیا قبرستان سے گزر رہا تھا ایک بالکل گلی سری بوسیدہ ہڈی جسے یوں چٹکی میں مسلو تو ریت ہو جائے وہ اٹھا کے لایا. عمر تم جو کہتے ہو کہ قیامت کے دن مردے اٹھائے جائیں گے کیا یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی؟ اللہ جانے رسول کیا جواب دیتے. سورہ یاسین کی آیت آ گئی جاگنا صاحبان اشارت کے لیے شادی ایک اشارہ ہے. تشریح نہیں کروں گا میں تشریح جب کبھی میرے مولا کا حکم ہوا وہ چاہے گے تو پھر ہوگی بس میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. ہاں آئے تو دیکھ لینا طریقہ نظام ہے زیادہ دیتا قرآن بھی ممبر پہ طرف کر دو. کیسے زندہ ہوگی یہ ہڈیاں جو یوں کل سڑ چکی ہیں چورا ہو جاتی ہیں چٹکی میں مسلنے سے یہ زندہ ہوگی. فوراً آیا بھائی اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين ضرب لنا مثلا فنسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. تو میں کیا انسان نے دیکھا نہیں اسے ہم نے ناپاک نطفے سے بنایا جان ہو کے ہم سے جھگڑا کر رہا ہمارے لیے مسئلے بیان کرتا ہے. یہ کم وقت اپنی تکلیف بھول چکا جاننا علی بابا عالم میں جو مجھے انسان والا ہے رمی کہتا ہے کہ ان گلی شری ہڈیوں میں جو ریت ہو چکی ہے کون زندہ کرے گا. توجہ روایت نہیں پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہوں آج میں روایت پوچھ رہا ہے کہ کون زندہ کرے گا کیسے زندہ ہوگی یہ ہڈیاں. اب اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کس طرح زندہ ہوں گی. ایک جواب سننے کے لائق ہے جو اشارے کی زبان کیونکہ جس طرح خطابت ہر ایک کو مقدر نہیں ہوتی اسی طرح سماعت بھی سماعت بھی سمے جو ہر ایک کو نہیں آتی سننا بھی کسی کا مقدر ہوتا ہے. تو جنہیں سننے کا ٹھنگ آتا ہے ان کے لیے ہے جملہ زیادہ بولا نام ہمارے لیے مدد بیان کرتا ہے اپنی تقریب بھول کر آدم سیدھا ہڈی کو زندہ کرے گا. اور اے رسول فرما دیجیے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار بنایا تھا اسے خلق کرنے کے سارے طریقے آتے آگے مجھے کچھ کہنے کی اجازت نہیں. یہ ایک عام بشر کا سوال تھا کیا کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے کہ مردہ ہڈیاں کس طرح اٹھائی جائیں گی. جو ہی حضرت شاہ جس نے اول بار پہلی بار خلق کیا تھا وہی زندہ کرے گا. وہ پھر کل خلق کرے اور وہ خلق کرنے کے سارے طریقے جانتا ہے. یہ ایک بشر کا سوال تھا اللہ نے جواب دیا. سورہ بقرہ اور الذی مر علی مریم وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عاما ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عاما وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتصنع وانظر إلى ثمارك ولنجعلك آية للناس وانظر
ان العظام کیف ننشرها ونكسوها لحما. اللہ عزیر نبی کی بات کر رہا ہے. اب جاگنا حضرت میں موقع پہلے بشر نے سوال کیا تھا، اب نبی کی بات ہو رہی ہے. ایک بستی کے پاس سے گزرے، عذاب کی وجہ سے چھتوں کے بل الٹائی گئی تھی وہ بستی، مر چکے تھے سب لوگ، تباہ ہو چکے تھے. رنگ عذاب کو دیکھا، نائیوں میں آدھے زندہ ہو گیا. یہ لوگ جو نابود ہو چکے ہیں، مٹ چکے ہیں، نام اور نشان تک باقی نہیں رہا. تو دل نے سوچا ان کو اللہ کیسے زندہ کرے گا. بشر سے کیا کہا تھا؟ بس وہی زندہ کر لے گا جس نے پہلی بار کال کیا اور وہ ختم کرنے کے سارے طریقے جانتا ہے. اب نبی کے دل میں خیال آ رہا ہے، اندر یوں ہی ہوتے ہی ہو قرآن میں موت کے بعد اللہ کس طرح زندہ کرے گا ان کو. قرآن میں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، اللہ نے عزیر کو بڑی موت دے دی اور 100 سال مرا رہا. نبی کو بھی مار دیا، 7 گدھے کو بھی موت آ گئی. سب تباہ، پھر مبوس کیا، پھر زندہ کیا. اور کمرے کو وہ کتنا سوئے، جب اس کو یوم نہ بولو یا سارا دن سویا رہا ہوں میں یا دن کا کچھ حصہ. سارا بلد حصہ میرا کام. 100 سال مرے رہے ہو. اپنے کھانے کو دے، پانی کو دے، بھو نہیں چھوڑی، ذائقہ نہیں بدلا، رنگت نہیں بدلی. اب اپنے گدھے پر نظریں جمایا، گھر سائی چکا ہے نا، بہت چیزیں ہو رہی ہیں دیا پر ذرا عزاؤں میں کئی بنوں سے رہا ثم نعشوها لحما. اور ان ہڈیوں پہ نظر جمائے رکھنا کہ انہیں ہم جمع کس طرح کرتے ہیں اور پھر ان پر گوشت کا لباس کیسے پہناتے ہیں. اس کے سامنے ہڈیاں جڑی، گوشت، دال، کھال، پھر جو بیچ کرتا ہوا کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اللہ نے کہا دیکھ لیا انہیں اس طرح زندہ کروں گا. بشر نے سوال کیا، بشر اور نبی کا فرق سمجھ میں آیا. جب بشر نے پوچھا کیسے زندہ کرے گا، کہتا وہی کرے گا جس نے پہلی بار کال کیا. جب نبی نے پوچھا کیسے زندہ کرے گا، آڑا نہیں، چھڑک کے بھگا نہیں دیا، بہت مار کے عمل کر کے دکھایا. جانا دس بڑھ گیا پیغمبر کی طرف، نتیجے سے بڑی ہوئی. یہی سورہ بقرہ ابراہیم کو امامت دی. بالکل یہی سوال حضرت ابراہیم نے کرتے رب ارنی کیف تحیی الموتى قال لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. تو پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. ایمان نہیں ہے، ایمان ہے کہ میں نے کب چاہتا ہوں. اچھا 4 پرندے پکڑ، انہیں سدھا لے، ساتھ ہل جائیں تاکہ جب تو بلائے تو تیری طرف آئے. جب انہیں ہلاؤ سدھا دے پھر انہیں ذبح کر دے، ذبح کر کے ان کا قیمہ کر کے ساتھ کا گوشت ملا. پھر ایک ایک پہاڑ میں ان کی جوز رکھ سب کا تو ہن یا تیرے کا سایہ. پھر تو انہیں بلا، تو بلا. تیرے خدمت سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. اب میں دوہرا کے تحصیل حاصل کے طور پر آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. ایسا ہوا نا، جمع کیا، قیمہ کیا، 10 مختلف پہاڑیوں پہ رکھا، انار بھی دوڑتے ہوئے آئے. اب پڑھ میں قرآن رہا ہوں، کسی ناظر کا پہلا نہیں پڑھا میں نے، کسی مفکر کا قول نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، ساتھ واجب کی کہی ہوئی حق و صداقت کے خالق کی بیان کردہ حقیقت سنائی ہے تمہیں. کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ جب بشر نے پوچھا کہ ان سے کس طرح زندہ ہو، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بنایا. جب نبی نے پوچھا کیسا زندہ کرے گا، نبی کو پوچھا دیا. جب ایمان
نہ خود مارا. ہاں کہتے ہیں توحید سمجھا اللہ نے امام کی کہ اسے مار کے زندہ کرو. یار بھی تو ابراہیم کی امامت کا رقبہ کتنا ہے؟ کتنے رقبے کا، کتنے علاقے کا امام ہے؟ اتنی 4 سے امام. اپنے زمانے کے ابراہیم صاحب صرف انسانوں کا امام. ایک عالم کے ایک جنس کا امام. 18,000 عالمین ہیں اور ایک عالم میں 1 لاکھ جنس ہے. جی کروڑوں اربوں جنس ہے. ابراہیم اپنے عالم کے انسانوں کا امام اور علی ہے عالمین کا امام. علی کی امامت کو عالمین کا کام ہے نا. اگر یوں نہیں مانتے علی کو عالمین کا امام، رسول کا وسیع تو مانتے ہو. اچھا وسیع ہے کس کا؟ محمد مصطفیٰ کا. رسول کا رتبہ کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. رسول ہے عالمین کا نبی اور علی ہے اسی کا نائب. تو عالمین کا امام. عالمین کیا ہے؟ ابھی نمازوں میں نہیں کہتے آئے ہو الحمدللہ رب العالمین. جس شے کا جلی رب ہے شے پر علی نام ہے. اب اس سے پہلے کیونکہ اب تمہارا نعرہ سمجھنا شروع ہو گیا ہے. نکال کے جب تک جائے دامت کلندر دامت کلندر دامت کلندر دامت کلندر. کعبے کا گوہر کعبے کا گوہر سہرا کا جوہر سہرا کا جوہر. حسنین کا بابا حسنین کا بابا شادی کے بابا شادی کے بابا. ہم سب کے مولا نبیوں نے پکارا نبیوں نے پکارا. ہم سب نے پکارا ہم سب نے پکارا ہم سب نے پکارا. ذرا پچھلے بولو ذرا پچھلے بولو ذرا آگے بولو ذرا آگے بولو. چڑیوں کی چہک میں چڑیوں کی چہک میں پھولوں کی مہک میں پھولوں کی مہک میں. دل کی مراد پاگا اتنا زور سے لگاؤ ملا جہاں ہے وہ ہمارے پنجی پکڑے والا. یعنی آسان بسم اللہ جیتے رہو ختم ہو گئی بات. ابراہیم کی امامت قطرہ علی کی امامت سمندر. مجھے عصمت بطول کی قسم جب تک پہاڑ سے زیادہ بدلی دلیل قدم پر کے پاس نہ ہو ممبر سے بات کرتا ہی نہیں. بھی میں نے خود امیر کائنات کے خطبہ طارق سے استقبال خود فرماتے ہیں علم الانبیاء فی علمہم وعز الاوصیاء فی عزہم وسر الاولیاء قد قدروا فی الطور والضرورة الحق. فرماتے اعظم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کا علم ہمارے علم کے مقابلے میں تو
تمام ولیوں کی عزت ہماری عزت کے مقابلے میں، تمام اوصیاء کے اسرار ہمارے اسرار کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے ایک قطرہ۔ ابراہیم کی بات حضرت نہیں ہو رہی، علی نے تو ایک کمرے 1,24,000 کی بات کی ہے۔ سب مل کر خطرہ ہے، ہم اکیلے سمندر ہیں۔ یا جیسے صحرائے اعظم کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ، تو جو قطرہ ہے اس کی امامت کا کیا اختیار ہے؟ موت پہ بھی اقتدار، حیات پہ بھی اختیار۔ جب مارنے گرانے کی بات آتی ہے تو اللہ نے خود زندہ کر کے نہیں دکھایا امام کو، مار بھی تو گرا بھی تو جب قطرے کے اختیار میں ہے وہ تو ہٹاؤ، یا اللہ سے کہہ کے ابھی سے امامت چھڑوا دو، اللہ غضب پر کوئی سے زندگی بھی مانگنے دو، اولاد بھی مانگنے دو۔ جب امامت کا قطرہ اور ذرہ یہ ہے، سمندر اور صحرائے اعظم کیا ہوگا؟ تو جب جمع تقسیم تفریق سے نمٹ لو پھر کہنا کہ اسی امامت کا مطلع ہے بطول۔ جزوی نہیں، 11 سمندر امامتوں کا مطلع۔ پھر بھائی جان ایسی مخلوق کو سوچا نہیں کرتے، صرف مانا کرتے۔ ان کے ماننے میں ساری خیریت کی خیریت اور ان کے سوچنے میں لعنت بھی لعنت، کیونکہ میں نے تو شاید دونوں مثالیں میرے سامنے موجود ہیں۔ جو انہیں سوچے مروان کہتا ہے، جو انہیں مانے سلمان۔ خوش رہو، آباد رہو، زندہ رہو، سلامت رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ ختم ہو گئی بات۔ یہ صرف ایمان ہی نہیں، عالمانہ تحقیق بھی ہے کہ بدور مجلس میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ ہم خود بیوی کو بیوی کے کیا فضائل سنائیں گے جو خود حقیقت کبریائی کا عکس ہے؟ آتی کیوں ہے؟ اپنے غریب بیٹے کا غصہ لینا۔ اللہ اکبر۔ نہیں تھکانا تمہیں مقصود، لمبا چوڑا نہیں بولنا مجھے، تو سمجھ سے پہلے میں بیٹا شادی کرنے لگا ہوں، یہ سوچ لیا کرو۔ ایک مجلس ہو، خمسہ ہو، عشرہ ہو، ہم لوگ کو 24 گھنٹے کے بعد پھر گھنٹے کے لیے آتے ہیں نا، لیکن خدا گواہ ہے میں نے معتبر کتابوں میں 2 ماں بیٹی کے بارے میں یہ روایت پڑھی ہے، بیٹی کے بارے میں یہ پڑھا، یہاں پہ ہی مجلس ہے، خمسہ ہے، عشرہ ہے، تو جس دن مجلس شروع ہوگی اس دن نماز فجر شام والی بھی اسی اللہ تعالی اور پھر سارا دن نگاہ کے دروازے پر حسین ابھی تیرے عزادار آنا شروع نہیں ہوئے، حسین کم تیرے آدمی آئیں گے، کب تیری دنیاوی میں مجلس ہوتی ہے، چلے جاتے جیسے کل بھی میں بھی چلا گیا، آپ بھی چلے گئے،
ہم 8 پہر کے بعد آئے نا، قسمیں نہ اٹھواؤ مجھ سے، جہاں میں بیٹھا ہوں اس سے بڑی ضمانت کوئی نہیں ہوتی، یقین مانو، مانو ضمانت سے کہہ رہا ہوں، تم چلے جاتے ہو، دونوں ماں بیٹی ساری رات اللہ خانے میں پھرتے، بیٹی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اماں غلاموں کے یہاں بیٹھا یہاں بیٹھا ہو رہا تھا، اماں چیزیں مار کے رونے والا ادھر بیٹھا ہو بس سمجھ میں آ گئی بات تو زندگی کی جس ورڈ پہ یاد آئے گا رونے کے لیے کافی ہوگی، دکھاتے دکھاتے رو والو سیدو وے سیدو، اچانک بیٹی ماں سے ایک سوال کرتی ہے، اللہ جانے کیا درد ہوتا ہے اس سوال کہ زمین ہل جاتی ہے، اچانک ہوئی اماں حامل جانے بیٹی اماں یہ لوگ کسی اونچی اونچی آواز میں رو رہے تھے کہ تو کسی نے تو تھر میں بات اماں یہ تو کسی نے نہیں روکا، کوئی جرم تھوڑی کر رہے تھے، آپ تھوڑی کر رہے تھے، لوگ تو صرف مظلوم بھائی کو رہے تھے، صرف بھائی کا معاملہ کر رہے تھے، مجھے معاف کر دینا، اچانک تطہیر کی چادر سر سے ہٹا کے اور وہ کہتے اللہ اگر تیرے حسین کو رونا جو کرے تو میرا سارا میں تو تیرے بیٹے کا نام لے کے روتی تھی، کہیں مجھے پتھر سے خاموش کرایا گیا، کہیں کھولتے ہوئے پانی ڈال کے خاموش کرایا گیا، مانیان کی مسائل کی شرط کوئی سچرا فرما، مومن مومنات کی شرط اللہ شاہد فرما، ہماری بڑی طرح ضرور فرما۔